بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، آج جون کی 24 تاریخ ہے اور ترجمانی قرآن حکیم کے حوالے سے ہم سورہ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 81 سورہ الانبیاء آیت 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، اس بات پہ بحث کی جا چکی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات ہمارے لیے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات میں ہمارے لیے جو سبق ہے، اس سبق پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ خاص طور پر کل کا جو درس تھا وہ 11-120 کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے ان بیانات میں، انباء میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں اس پہ گفتگو کی جا چکی ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان وہ ان کے سکسیسر یا وارث بنے۔ تو جناب سلیمان کے انباء میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں آپ ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یہاں جو فعل معذوف ہے وہ ہے سخرنا، سخرنا کہ مسخر کیا، ماتحت کیا، حکم یا امر یا مفاد یا منفعت اس میں لگا دیا، یعنی سلیمان کے لیے سلیمان کے مقاصد، منافع، فوائد اس میں ہم نے لگا ہوا پایا۔ اور ریحا ہوا کو، کیسی ہوا؟ آصفۃ، عین سواد فے آصف یاصف، ایسی تند و تیز ہوا کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو توڑ دے، کمزور کشتیاں ہوں ٹوٹ جائیں، اور طاقتور بحری بیڑے، بادبانی خاص طور پر شراہین جسے کہتے ہیں، تو وہ اس ہوا سے کہاں پہنچ جائے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ سلیمان نے ہواؤں کا علم حاصل کیا، ہوائیں کہاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، پریشر کیسے کسی فضا میں ہوتا ہے، ہوا کیسے اس پریشر خالی جگہ کو پر کرتی ہے۔ تو یہ جسے آج موسمیات کا علم، جغرافیے کا علم، ماحولیات کا علم، تو گویا کہ جغرافیے کا، ماحول کا، ہواؤں کا، موسموں کا تغیر اور تبدل، تو یہ خاص طور پر تجارتی ہوائیں، تو یہ جس طرح آج ہمارے یہاں مثلا مونسون کی ہوائیں، تو یہ گویا بتانا مقصود ہے کہ یہ خارجی کائنات جو ہے، ماحولیات کا، جغرافیے کا، موسموں کا تغیر اور تبدل، تو اس کے اوپر حاوی ہونا، اس کی جانکاری حاصل کرنا، یہ کوئی مذہبی عمل نہیں ہے یا دنیاوی عمل نہیں ہے، سیکولر عمل نہیں ہے، یہ تو نبوی عمل ہے۔ اور جناب سلیمان اس کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضرت سلیمان نے ہواؤں کا
علم حاصل کیا اور ہواؤں کو کیا کیا انہوں نے؟ تجریب امر. وہ ہوائیں جو تھیں وہ امر سے مراد یہاں مقاصد. تو سلیمان کے جو تجارتی مقاصد تھے ان مقاصد کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کر وہ چلتی تھی. چلتی تو وہ اپنے حوالے سے تھی، سلیمان ہواؤں کو نہیں چلاتے تھے، لیکن انہوں نے اب ان ہواؤں کا علم حاصل کر کے وہ اپنے مقاصد کے ساتھ انہوں نے اسے ایڈجسٹ کر لیا تھا. مثلا بیڑا اگر تیار ہے، ہوا چل پڑی، جس طرح آج مثلا پن چکیاں ہم بنا لیں ہوا کے اوپر وہ گردش کرنے والی، تو ہمیں علم ہے کہ ہوا جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں آئے گی، اتنی ویلاسٹی کے طور پر عام طور پر آتی ہے. تو ان چیزوں کا قبل از وقت خیال کر کے اپنا میکانزم ایسا بنائیں، اسٹرکچر ایسا بنائیں کہ جو سارے پروسیس کو جان کر ہم اپنے مقاصد کے لیے اسے استعمال کریں. تو فرمایا کہ وہ ہوائیں جو تھیں وہ حضرت سلیمان کے مقاصد کو سازگاری فراہم کرتی تھی کہ وہ ساز و سامان کو لے کر آتی تھی الی الارض، اس زمین کی جانب، التی بارکنا فیہا، ارض فلسطین. تو یہ افریقہ سے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو بیڑے چلتے تھے، تجارتی بیڑے، دفاعی یا سلامتی کے حوالے سے بیڑے، تو یہ ان کا ذکر ہے. اور اشارہ یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ تم اپنے ماحولیات کا، جغرافیے کا، موسموں کے تغیر و تبدل کا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ان میں ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والے، علم رکھتے ہیں. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مسئلہ علم کا تھا، یہ کسی شعبے یا کرامت کا نتیجہ نہیں تھا. یعنی کُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، یعنی یہ مسئلہ علم کا تھا، مسئلہ سائنس کا تھا. اس ضمن میں رفقائے محترم دو ایک مقام میں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں. مثلا اگر ہم سورہ جاسیہ 45ویں سورہ، سورۃ الجاسیہ 45ویں سورہ، آیت نمبر 1 سے ہم شروع کر رہے ہیں. حامیم، حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ حامیم رفقائے محترم ایک مستقل آیت ہے، آپ یہ دیکھیں آیت کا نشان ہے. تو یہ آیات ہیں، حروف مقطعات حروف نہیں ہیں، یہ آیات ہیں. تو ہا سے مراد ہے حامد، اور مجید سے مراد ہے ماہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جو الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت عالمینی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشن کو اٹھانے والا یا حامل قرآن، حامل قرآن، احمد، حامد، محمود، حامل قرآن، اور شرک کا قلع کما کرنے والا ماہی، یمحو الباطل، باطل کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا بالخصوص دلائل سے. آگے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اے حامد و ماجد، اے حامد و مجید، بے شک اس قرآن کا یا دستور حیات کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غلبے والا، حکمت والا. تو یہ ایک اصول بتایا رفقائے محترم کہ کتاب اگر سماوی ہے، اللہ کی ہے، تو اسے اپنا تعارف خود کروانا چاہیے. یعنی اگر آپ یہی سوال آج تورات پر کریں، انجیل پر کریں، اور ان سے ہم پوچھیں بھی تمہیں کس نے لکھا، کہاں سے تم آئی ہو، ویدوں پر سوال کریں. جتنی بھی نام نہاد الہامی کتابیں ہیں، اگر آپ ان پر براہ راست یہ سوال کریں تو اس کا جواب دینے سے قاصر. لیکن یہی سوال آپ قرآن پر کریں کہ اے قرآن تو کہاں سے آیا ہے، کس نے تجھے نازل کیا ہے، کون تیرا مصنف ہے، تو قرآن جواب دے گا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کس مہینے میں تیرا نزول ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ بلسان عربی مبین. کن کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہدی للناس. کیوں نازل ہوا ہے؟ لتنذر، تاکہ انذار کرے، بشارت دے، یعنی اپنے بارے میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دینا یہ الہامی کتاب کا فریض ہے. اور اگر وہ اپنے بارے میں سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے تو وہ کامل نہیں. تو بہرحال تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تو اس کتاب قرآن حکیم کا نازل کیا جانا اس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے، عزیز، غالب. لیکن غالب ہونے کی کیا دوسری وصف ہے؟ صورت ہے الحکیم. غلبہ اور حکمت دونوں لازم و ملزوم. اگر غلبہ ہے حکمت کے بغیر فرعونیت. غلبہ تو ہے، حکمت نہیں ہے، استبداد ہے. اور حکمت ہو غلبہ نہ ہو تو واز ہے. دونوں چیزیں ہوں تو کمال ہے. تو کمال میں غلبہ اور حکمت، حکومت جمع. اب یہ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں؟ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے القرآن الکتاب نازل فرمائی ہے؟ فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. یہ رفقان محترم قرآن کہتا ہے آسمانوں میں، سماوی کروں میں اور زمین میں لآیات، نشانات. آیت کا معنی ہوتا ہے نشان. جس طرح کہ اگر آپ دھواں دیکھتے ہیں، دھواں، تو یہ آیت ہے کس چیز کے لیے؟ کہ کہیں آگ جلی ہے. آگ جلنے پر دھوئیں کا وجود آیت ہے. آپ کسی لکو تک صحرا میں ہیں اور وہاں آپ پرندوں کو منڈلاتے یا اڑتے دیکھتے ہیں، تو پرندوں کا صحرا میں اڑنا آیت ہے. کس بات پر؟ کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے. بالکل اسی طرح قرآن کے یہ آیات ہیں، تو ان آیات کے پیچھے کوئی حقائق ہے. تو ہم نے تو لفظ آیات کو پکڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو حقائق ہیں وہاں سے دامن ہمارا ٹوٹا ہوا ہے، چھوٹا ہوا ہے. تو سماوات، سماوی کروں کی پیدائش میں، زمین یعنی کائنات پست و بلند، کائنات پست و بلند میں کیا ہیں؟ آیات. یعنی ہم نے آیات کو صرف قرآن میں بند کر دی. تو جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کا ایکسپریشن ہے افعال و اعمال الہی میں اور الفاظ الہی. افعال و اعمال الہی کا نام ورک آف گاڈ یعنی صحیفہ فطرت، اور دوسرا جو ہے وہ الفاظ الہی، ورڈز آف گاڈ. اس کا علم قرآن کا علم ہے. دونوں علم مطلوب ہے. سورہ شعراء کی آیت 196 میں ورڈز آف گاڈ کا جو علم رکھتے ہیں ان کو قرآن نے علماء کہا. علماء. اور سورہ فاطر 35ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 27 اور 28 میں سائنٹسٹوں کو قرآن حکیم نے علماء کہا. تھیٹ سائنٹسٹ، فزیکل سائنسز، علماء. یعنی ایک ہیں الفاظ الہی کے علماء یعنی ورڈز آف گاڈ یعنی علماء قرآن آپ کہہ لیں، اور ایک ہے اعمال و افعال الہی کے علماء، سائنٹسٹ. اور ان دونوں کو قرآن نے اولو الالباب، اولو الالباب، یہ دونوں اولو الالباب ہیں. لب خلاصے کو کہتے، جوہر کو کہتے، ایسنس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر قرآن نے آیات کا جو محل ہے کہ کہاں ہیں آیات، یہ آسمان و زمین میں یا زمین کے اندر ہے آیات. پھر فرمایا وفی خلقکم، اور آیات ہیں خود تم اپنی پیدائش پہ غور کرو. انسان ہے کیا؟ ایک ایسا خردبینی ذرہ رفقائے محترم کہ جو خردبین کے بغیر نظر نہیں آتا. اتنا منیچر خردبینی ذرہ
اور اس خردبینی ذرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، مکمل انسان اپنی تمام صفات کے ساتھ، تمام کریکٹرسٹک کے ساتھ. تو وہ ذات کے جو اس خردبینی ذرے کو 6 فٹ کا 7 فٹ کا انسان بنائے اور تمام اس کے اندر کریکٹرسٹکس رکھے، صفات، اعضاء اور ان کے اندر فنکشنز، اور کہیں کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں، نقص نہیں. فی ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث. تو فرمایا وفی خلقکم، باہر کیوں جاتے ہو؟ اپنی پیدائش پر غور کرو. وما یبث من دابہ، اور یہ دیکھو کہ اس کائنات میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا. لائف لیس میٹر، ان آرگینک میٹر جو ہے وہ میٹر آرگینک کیسے بنا؟ اس کائنات میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا یہ اندھا بہرا مادہ خود بخود ذی حیات ہو گیا، اور وہ ذی حیات مادہ خود بخود ذی شعور ہو گیا، اور ذی شعور کو خود اپنے شعور کا شعور ہو گیا ایسے ایکسیڈنٹلی؟ فرمایا غور کرو اس بات پر، وما یبث من دابہ، کہ اس کائنات کے اندر اینیمل لائف، ذی حیات، صاحب اختیار و ارادہ زندگی، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس میں فرمایا آیات ہیں، اس پروسیس کے اندر آیات ہیں. کن کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، خالق و مالک کے وجود کا یقین کرنا چاہتے. تو گویا کہ انسان کی اپنی جو پیدائش ہے، یا علم الجنین، علم الولادہ، علم الولادت والجنین، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زولوجی، لائف کا جتنا بھی علم ہے، خواہ وہ چھوٹے لیول کی ہو یا شعور اور اس کے شعور کی زندگی ہو، تو زندگی اور شعور کا نقطۂ آغاز اور اس کے پھر ارتقائی مراحل، ان سب میں قرآن کہتے ہیں آیات. ان آیات کو کون پڑھ رہے ہیں آج؟ سائنسدان، یورپ والے. تو وہ کافر اس دائرے میں کیسے کافر ہو گئے؟ کیونکہ وہ کوئی چیز انوینٹ تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو ڈسکور کر رہے ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں. اس کا مطلب کوریج جو پڑا ہوا ہے وہ اس کو دور کر رہے ہیں. تو سائنس کا کل علم جو ہے وہ الہی علم ہے. یہ الگ بحث ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اورینٹیشن ہے، رخ جو ہے، جہت جو ہے وہ گڑبڑ، لیکن فی ذات ہی وہ علم جو ہے وہ علم الہی ہے. کون سا؟ یہ ابھی اسی میں یہ جو آ رہا ہے آیات ہیں. اور آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کیسے پیدا ہوتی؟ موسموں کا تغیر اور تبدل، رات اور دن کا چھوٹا اور بڑا ہونا، گرما اور سرما کا آنا، یہ خالص آپ کا جغرافیہ. موسموں کا تغیر و تبدل، موسمیات کے علماء، تغیر لیل و نہار کے علماء، موسمیات کے تغیر اور تبدل کے. اور آگے فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور بادلوں کا علم، ہواؤں کا پریشر، بادل کیسے پیدا ہوتے ہیں، بادلوں سے بارش کیسے پیدا ہوتی ہے، اور بارش کے پیدا ہونے کے بعد رزق سے مراد یہاں بارش. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ بارش جو ہے وہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتی. وہ لقد اقصارا، بنجر زمین، چٹیل میدان، دور دور تک جس میں زندگی اور اس کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا، اس پانی میں اور زمین کے باہم امتزاج کے اندر یا ملاپ کے اندر کیا خصائص، یعنی بارش کا پانی اور شور پانی، عام زرخیز زمین اور زمینی شور، ان کے مدارج ہیں، ان میں آیات ہیں. اور فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا عدل بدل کر کے کبھی یہ ہوا چل رہی ہے، کبھی وہ ہوا چل رہی ہے، اور ہر ہوا کا اپنا ایک خاصہ ہے، فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، فنکشن ہے جو کہ وہ مرتب کر رہی ہے یا اس کو انجام دے رہی ہے.
اور اس میں فرمایا آیات ہیں ان تمام اعمال کے اندر کن کے لیے؟ لقومی یعقلون، ان کے لیے جو عقل سے کام لینا چاہے، یعنی جو انٹلیکٹ ہے، عقل ہے، عقل کا یہ ڈومین ہے، سائنس جو ہے وہ عقل کا ڈومین ہے۔ اور فرمایا تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیات، جن کا ماقبل ذکر ہو، یہ اللہ کی آیات کہ جن کو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں ایک حقانی مقصد کے پیش نظر۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، حدیث اللہ سے مراد وحی ہے، ریویل نالج ہے، اور آیات سے مراد آیات فطرت، آیات تقویم۔ تو نوع انسانی کی ہدایت کا باعث دو چیزیں، ریویل نالج اور کائنات فطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مصدق، مؤید، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو آگے لے جانے والے۔ اب اس کے ساتھ رفقائے محترم دیکھیں آپ سورہ 35ویں سورہ جو تھی کہ قرآن علم کس کو کہتا ہے، علماء کون ہیں، تو اس ضمن میں قرآن کہتا ہے، سورہ فاطر 35ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 27، علم تارا، علم تارا، علم تارا نہیں فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ علم تارا کا جو خطاب ہے ہر مومن کو ہے، ہر فرد کو ہے۔ علم تارا ہوتا نا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جماعت کو خطاب ہے، اور جماعت کے اگر چند افراد بھی اس پہ عمل کر لیں تو امت کا اجتماعی یا مجموعی فریضہ ادا ہو گیا۔ قرآن یہاں اجتماعی فریضے کی بجائے ہر انڈیویجول کو اپنا مخاطب، علم تارا، اے مومن یہ تیرے غور کرنے کی چیز تھی۔ اور مومن نے کیا غور کرنا تھا؟ اس نے تو قرآن بند کر کے حجرے میں بند ہو کر کیا کر رہے جی؟ سیرو فلرز کا مراقبہ ہو رہا ہے، یعنی آنکھیں بند، دل بند، حجرے میں بند ہے، بلکہ حجرے سے بھی نیچے کھو میں چلا گیا، اس کے اندر مزید بنایا۔ کیا کر رہے حضرت ساری سیرو فلرز کا وظیفہ کر رہے، سیرو فلرز کا وظیفہ ہو رہا ہے، کس میں؟ حجرے کے نیچے جو تہ خانہ ہے اس میں مقید ہو کر سیرو فلرز کا وظیفہ کر رہے۔ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حزب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، احزاب تو فوجیں ہیں، احزاب افواج تیار کرنے کی بجائے کاغذوں کی فوجیں لڑا رہے ہیں۔ اور قومیں جب تباہ ہوتی ہیں تو بگاڑ یہاں تو ہوگا، یہ فلاں شخص بڑا عملی ہے۔ عملی کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ افیمچی کو۔ افیمچی جو ہے وہ عملی ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ خلیفے کی دکان سے آ رہا ہوں۔ خلیفہ کون ہے؟ نائب صاحب۔ یعنی قوم کی جو بنیادی اصطلاحات تھیں ان کو کس حد تک ڈیریٹ کر دیا کہ نائی خلیفہ بن گیا، یا کھلاڑی وہ جو اکھاڑا ہے اس اکھاڑے کے داؤ پہ سکھانے والا خلیفہ، دیگے پکانے والا خلیفہ۔ تو دیگے پکا رہا ہے تو خلیفہ ہے، کبوتر بازی سکھا رہا ہے تو خلیفہ ہے، اکھاڑے میں داؤ پہ سکھا رہا ہے تو خلیفہ ہے، حجامت بنا رہا ہے تو خلیفہ ہے، خلافت کو یہاں لا کر۔ تو میری بات علم تارا، اے مومن تو نے غور نہیں کیا؟ تجھے غور کرنا چاہیے۔ کس بات پر غور کرنا چاہیے رفقائے محترم؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں سے، آسمانوں سے، پہاڑوں سے، بادلوں سے، اوپر سے پانی کس طرح برساتے ہیں، بارشیں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا رفقائے محترم قرآنی فریضہ تھا، دینی فریضہ تھا، ہمیں حکم دیا گیا تھا، مخاطب کیا گیا تھا، پابند کیا گیا تھا۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، غور تم نے یہ کرنا تھا کہ پانی ایک، زمین ایک، پانی بھی ہوئی بارش کا، زمین بھی ہوئی،
لیکن اس میں سے نکالتے ہیں ہم ثمرات پھل مختلفاً الوانھا، کہ جن کے رنگ الگ الگ ہیں، مزے الگ الگ ہیں، ذائقے الگ الگ ہیں۔ یہ کیسے الگ الگ ہو رہے، کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیا اصول اور اقدار ہے، کبھی غور کیے؟ ہاں، پھر فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بیض، فرمایا کبھی دیکھا ہے تو نے، غور کیا ہے تو نے کہ پہاڑ، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑ، جُدَدٌ بیض، جودد میں ایک نیا لفظ ہے رفقاء محترم جو میں سمجھا ہوں، یہ پہاڑی سلسلے بھی پیدا ہو رہے، سمندر پہاڑ بن رہے اور پہاڑ سمندروں میں جا رہے، صحرائیں سمندر اور سمندر صحرا، جودد، یعنی پہاڑوں کے اندر بھی ہر آن ایک کیمیکل پروسیس ہو رہا ہے، ان کے اندر بھی ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہے، نیا پن، نئے نئے بن رہے ہیں سلسلوں کے اندر، ان کے اندر بھی، یعنی ایک ایسی بات نہیں ہے جو مختتم ہے، تغیر پذیری ہے۔ اور فرمایا کہ وہ پہاڑ غور کرو، بیزن، کچھ پہاڑ تو بالکل سفید ہیں، کیوں سفید ہیں بھائی، وجہ کیا؟ وہ حمر، اور کچھ پہاڑ سرخ ہیں، اور پھر اس سفیدی اور سرخی میں بھی یکسانیت نہیں ہے، مختلف الوانھا، سرخی کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں، سفیدی کے بھی درجات ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ، کیوں، کس وجہ سے؟ یہ 1400 سال پہلے رفقائے محترم قرآن کہہ رہے ہیں۔ ہاں، پھر فرمایا وَغَرَابِیبُ سُود، اور کچھ پہاڑ کالے ہیں، اور کالوں کے اندر بھی سود، انتہائی کالے، کم کالے، سفیدی سے قریب تھا اور سفیدی سے دور، بہت دور۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، منرالوجی جسے آپ کہتے ہیں، علم المعادن، علم الجبال۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مختلف الوان۔ آپ انسانی دنیا میں آؤ، اپنی دنیا میں آؤ، علم النبات، نباتات، معادن، پہاڑ، موسمیات، تغیر و تبدل، ہوائیں، بادل۔ اب اس کے بعد آؤ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں پہ غور کرو کہ یہ انسان الگ الگ کیوں ہیں، زبانیں الگ، رنگ الگ، قبائل الگ، وَالدَّوَابِ، اینیملز، ہزارہا اقسام ان کی الگ الگ، والانعام، چوپائے، چارہ کھانے والے، پاؤں پہ چلنے والے، مختلف الوان، رنگ، کیریکٹرسٹکس، جینز الگ الگ۔ ان تمام مسائل پہ غور کرنے والے، کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا یہ ہے کذالک، الامر کذالک، یہی بات ہے جس پہ تمہیں غور کرنا چاہیے تھا۔ اور آگے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان مسائل پہ غور کرنے والے علماء ہیں، وہ علماء جو جان سکیں گے کہ اللہ کی خشیت کیا ہوتی ہے۔ خشیت کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ ہم نے تو خشیت کا معنی کر دیا ہے ڈر، بس ڈر خشیت ہے۔ خشیت رفقائے محترم، خشیتن و خشیتن، جب قافلہ تیار ہوتا تھا کسی مہم کو سر کرنے کے لیے، کاروان جب تشکیل پاتا تھا، کاروان، تو جو امیر کارواں ہوتا تھا وہ اس امر کا احساس کرتے ہوئے کہ اگر ہمارے پاس چارہ، زاد راہ اور معالم فی الطریق، راستے کے اندر جو اتار چڑھاؤ آئیں گے، کہاں کہاں ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے،
جہاں پڑاؤ ڈالیں گے وہاں گھاس پانی اور قافلے والوں کی ضروریات کا تکفل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو قبل از وقت معلومات کا حصول ہوتا تھا، جس کا جذبہ محرکہ یہ تھا کہ اگر یہ علم ہم نے حاصل نہ کیا تو ہمارا قافلہ بے دست و پا ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا، اس احساس ذمہ داری کو عربوں کے ہاں خشیت کہا جاتا تھا. کہتے تھے الرافد الخاشی اور رافد الخوشی، الوارد الخاشی، کہ یہ بھائی امیر کارواں خاشی ہے، یعنی یہ اندھا دھند قافلے کو نہیں لے جائے گا، یہ ہر مقام منصب پڑاؤ اس کا علم رکھے گا اور اس علم کے عین مطابق متعلقہ ظاہرہ اسباب وسائل تیار کرے گا اور منزل مراد تک اپنے قافلے کو پہنچائے گا. اور واپس آنے کا مسئلہ ہوگا تو واپس اہل و عیال میں یہ قافلہ امانت و سلامت لے آئے گا. یہ ڈر اس معنی میں تھا کہ کہیں ہم منزل کھوٹی نہ کر بیٹھے. تو اس جذبے کے تحت معلومات سے اپنے آپ کو مسلح کرنا اور متعلقہ اسباب اور علائم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، کیونکہ آگے دیکھیے دو چیزیں آئی ہیں، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے. اور غلبے کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو غالب وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے والا. قرآن نے غلبے پر پابندی کیا عائد کر دی ہے؟ غفور، غلبہ وہ جو دوسروں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کا ضامن ہے. اللہ غفور ہے، عزیز ہونے کے ساتھ غفور ہے. غفارہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پروٹیکشن کرنا، مغفر خود کو کہتے. تو اللہ غالب ہے لیکن اس کے غلبے میں ہڈیاں توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، کمزوریوں کو دور کرنا ہے. تو ہمارے ہاں غالب ہوتا ہے لیکن اپنے مفادات کے لیے اور دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. تو یہاں قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عزیز غفور. تو میری بات یہ تھی کہ یہ قرآن حکیم نے انبیاء ما سبق کے جو واقعات بیان کیے ہیں تو یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنے اپنے فیلڈ اور دائرہ بالخصوص سائنسز کے اندر بھی لیڈرشپ بنائیں، لیڈرشپ قائم کریں اور انبیاء کو اپنا نمونہ امام. اب آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ہم سورہ الانبیاء آیت نمبر 82 پر ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. اور وہ سلیمان وہ تھے کہ جن کے لیے شیطان غوطہ خوری کے فرائض انجام دیتے تھے. یہ جو شیاطین ہے رفقائے محترم، یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر بھوت پریت ہے نا، وہ نہیں ہے. شاطانہ کا اصل معنی ہوتا ہے شین تو نون، شاطانہ، قوی الجثہ ہونا اور کسی مہم کی تکمیل کو انجام دینے کے لیے دور تک چلا جانا. یہاں شیاطین سے مراد جیوال، وہ جو حضرت داؤد نے جن کو اپنے نظام مملکت میں شامل کیا تھا، جن کو ماقبل فرمایا تھا جیوال، اہل الجیوال. تو یہ شیاطین ہیں جو ہیکل، مضبوط جسم والے، صحت مند، تن و طاقت والے، اور جو بحر کی غواصی میں ان کی تربیت کی گئی تھی. اور یہ شیطان جو ہمارے ذہن میں جن سے جن کہتے ہیں، یہ وہ معنی نہیں ہے. ابھی ایک دو حوالے دیتا ہوں. قرآن حکیم نے یہاں شیاطین کا لفظ بولا ہے اور دوسرے مقام پر قرآن حکیم نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے. حضرت سورہ 34ویں سورہ ہے،
34ویں سورت سبا. آیت نمبر 12 ہے. 34/12 34 سورہ سبا آیت نمبر 12. یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور سلیمان نے بہا دیا عین القطر، پیتل اور تانبا دھاتیں، ان کے لیے فاؤنڈریز کا نظام قائم کیا. حضرت داؤد نے لوہا جو ہے اس کی فاؤنڈریز قائم کی. علّمنا لہ الحدید آیت نمبر 10 34-10 میں داؤد علیہ السلام کے دور میں انڈسٹری جو تھی وہ یہاں تک پہنچی کہ ان کے پاس آئرن اینڈ اسٹیل یہ پروسیس جو تھا وہ تکمیل کو پہنچا. اور جب حضرت داؤد کے بعد سلیمان کا دور آیا تو آپ نے دوسری جو دھاتیں تھی عین القطر یعنی تانبا، پیتل، نحاس، اس کے لیے عین چشمے بہا دیے. گویا کہ ان کی مملکت کے اندر فاؤنڈریز کا ایسا نظام تھا کہ یہ دھاتیں پانی کی طرح بہہ رہی تھی. تو گویا کہ جب یہ دھاتیں پانی کی طرح، چشموں کی طرح، تو ان کو بہایا جائے تو پھر ان سے جو کام لیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ تو آگے قرآن نے کہا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات سے یہاں مراد اہل الجبال، فارنرز، سرحدی قبائل، کہ جو ان کے پاس کام کرنے کے لیے آتے تھے اور ان دھاتوں میں، فاؤنڈریز میں، کارخانوں میں، انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں وہ کام کرتے تھے. اور آگے قرآن کہتا ہے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اگر ان جنات میں سے، فارنرز میں سے، کاریگروں میں سے، ٹیکنیشینز میں سے کوئی ہمارے قانون کو توڑتا تھا، وائلیٹ کرتا تھا، تو اسے ہم کیا کرتے تھے؟ نُذِقْهُ، سزا دیتے تھے ہم، یعنی ہم دلاتے تھے. ہم نے سلیمان کو اس امر کا اختیار کیا، معمول کیا کہ اسے چکھاؤ تو مزہ عذاب السعیر. عذاب السعیر کا ترجمہ کر دیا ہے آگ کا عذاب، یعنی ان کو آگ میں جلا دو. یہ صحیح ترجمہ نہیں. سارا یسفرو کا ایک معنی ہے کسی کو الگ تھلگ کر دینا. عذاب السعیر سے مراد یہ ہے کہ اس کو وہ ابھی محتاج تربیت ہے تو اسے کنسنٹریشن کیمپ جسے کہتے ہیں، یعنی اسے دوسرے سے الگ تھلگ رکھو، الگ تھلگ رکھ کر اس کی اصلاح اور تربیت کرو. ایسا نہ ہو جس طرح آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب قید خانے میں وہ جاتا ہے تو چھوٹا مجرم جو ہے وہ بڑی تربیت لے کر بڑا مجرم بن کر نکلتا ہے. تو عذاب السعیر سے مراد ہے قید تنہائی، الگ تھلگ کر کے اسے رکھو. اور یہ سارے کام کیا کرتے ہیں؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. ان دھاتوں سے، انڈسٹری سے، فیکٹریوں سے، کارخانوں سے کام کیا لینا ہے؟ کام یہ کرنا تھا فرمایا یعملون لہ، یہ تمام کارکن، لیبر، ٹیکنیشین کام کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ من محاریب. محاریب محراب کی جمع ہے. محراب کہتے ہیں حرب کا ساز و سامان، یعنی ویپنری، یعنی وہ انڈسٹری کہ جس کا تعلق دفاع، مملکت کے دفاع کے حوالے سے، یعنی آرڈیننس فیکٹریز یعنی دفاعی اسلحہ پیدا کرنے کے جو کارخانے تھے ان کے اندر یہ لوگ کام کرتے تھے. وہ تماثیل، تمثال، اس کا معنی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ،
ڈیزائننگ، نقشے، یعنی پہلے سے خاکے، نقشے، ڈیزائنز، پہلے سے ہر چیز کو ڈیزائن کیا جاتا تھا، اور ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کی اسکیم بنانا، اس کا سارا خاکہ تیار کرنا، نقشہ تیار کرنا، پہلے سے اس کی ایک پلاننگ بنانا اور اس کا ایک ماڈل بنانا۔ مثلا یہ بلڈنگ ہم نے بنانی ہے تو اس کا یہ ماڈل، تو وہ جو ماڈل ہوتا تھا وہ تماثیل، پہلے ماڈلنگ ہوتی تھی، اور ماڈلنگ کے اندر ہر چیز کو دیکھ کر پھر موڈیفائی کر کے اس کو فائنل کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے عین مطابق وہ متعلقہ عمارت ہے، منصوبہ ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، وہ بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح پیداوار، تو پیداوار کے اندر بھی پہلے ہم ایک نمونے کی پیداوار لیں گے، ایک سیمپل آپ دیں گے، تو تماثیل سیمپلز، نمونے، ڈیزائنز، اسکیمیں، پلاننگ، یہ تمام تماثیل کے اندر۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور فرمایا کہ وہاں کی رعیت کو پانی فراہم کرنے کے لیے کیا مہیا کیا جاتا تھا؟ جفان، جافانا، پانی کو اکٹھا کرنا، یعنی واٹر ریسورسز کو آپ ڈیم کی شکل دیں، ڈیمز بنائے جائیں، ٹینکیاں بنائی جائیں، پانی کو محفوظ رکھنے کے ذخائر جتنا بھی وہ سارے کا سارا کیسا؟ کل جواب کاف حرف تشبیہ ہے، اور جواب جابیت ان کی جمع ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ٹینکوں کے اندر، ذخائر کے اندر تو پانی محفوظ ہے، لیکن جن کو پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی نہیں پہنچ رہا تو بیکار ہو گیا۔ جواب جابیہ یعنی وہ پانی وہاں سے متعلقہ کھیت تک، پیاسے تک، گھر تک لانا، یہ واٹر ورکس کا پورا نظام، یہ سلیمان کا ورثہ، یعنی پانیوں کو ڈیمز کے اندر محفوظ کرنا، ڈیم سے کھیتوں تک، متعلقہ اداروں تک، افراد تک، پھر پینے، انسانوں کو، مویشیوں کو، سب کو، کل جواب۔ اور پھر فرمایا وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور پھر اس نے مملکت کے کونے کونے میں، چپے چپے میں لنگر خانے جاری کر دی۔ قدور الراسیات، قدور کدھر کی جمع ہے؟ ایسی بڑی بڑی، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہر وقت پک رہی ہیں، ہر وقت کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، اور وہ جو دیگیں تھیں ان کو قرآن کہتا ہے راسیات، اتنی بڑی بڑی دیگیں، اتنا بڑا بڑا نظام کہ وہ مستقل بنیادوں پر ہوتا تھا، یعنی مستقل بنیادوں پر ڈائننگ ہال بنانا، لنگر خانے بنانا، یعنی ڈائننگ کا مستقل نظام، اور یہ سب پروسیس بتانے کے بعد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد یہ میٹیریل گینز جو تمہیں حاصل ہو گئے ہیں یہ تو کوئی بھی کر سکتا، کافر ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، جو بھی کائنات فطرت کو مسخر کر لے، مقام آدم ہے، کائنات مسخر ہو جائے گی، کیونکہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ مقام مومن اور مقام آدم میں کیا فرق ہے؟ مقام مومن یہ ہے اعملوا آل داؤد شکرا، ان تمام وسائل کو اقدار وحی کے مطابق کام میں لانا اور تقسیم کرنا مقام مومن ہے، اور اپنے ذاتی اور قومی مقاصد کے لیے ان کو استعمال میں لانا مقام آدم یا مقام یورپ ہے۔ یورپ جو ہے، سیکولرزم جو ہے، وہ ان نمائے الہی کو شکر کے مقام پر نہیں رکھتا، نیشنلزم کے مقام پر رکھتا ہے، وہ ربوبیت عالمینی نہیں کرتا، اپنے قومی دائرے کے اندر ان تمام چیزوں کو مقید کر لیتا ہے، وہ نوع انسانی پر ان کے فیوز و برکات کو عام نہیں کرتا۔ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو فیوز تمام انسانیت پر پہنچنے چاہیے وہ ایک محدود دائرے کے اندر مقید ہو جاتے۔ اور یہاں جو میں نے عرض کیا رفقائے محترم کہ یہ جو جنات تھے یہ ناری مخلوق نہیں تھی، تو اس کی ایک اور میں آپ کے سامنے ایک مقام لانا چاہتا ہوں، سورہ سواد۔ یہ جن خاص طور پہ یہ جن جو ہیں یا اور جن نہیں، ابھی آتا ہے سورہ سواد،
شیاطین کی جو بحث ہو رہی تھی اس حوالے سے ہم سورہ سواد دیکھتے ہیں، آیت نمبر 37 اور 38۔ سواد 38ویں سورہ، آیت نمبر 37 اور 38۔ فرمایا کہ والشیاطین، اور شیطان اوپر فسخرنا کے ماتحت ہے، تو ان شیاطین کو، اور شیاطین کون تھے؟ آگے دیکھیے، کل بنائن وغواص، کل بنائن وغواص، یہ تھے شیاطین، معمار جو ہیکل، معمار بنائین جسے کہتے ہیں، معمار، آرکیٹیکچر والے، اس کا متعلقہ عملہ، وغواص، اور بحروں سمندروں کے اندر غوطہ خوری کرنے والے، غواص، سمندروں کے اندر سے چیزیں نکالنے والے، غواص۔ اور آگے فرمایا رفقہ محترم، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو وہاں فرمایا تھا کہ جو ہمارے قانون کو توڑ بیٹھتے تھے، تو جو ہمارے قانون کو توڑتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے، وہ ان کا مقام کیا تھا؟ مقرنین فی الاسفاد، تو ان کو جکڑ کر رکھا جاتا تھا، مقرنین، تو ان کو جکڑ کر رکھا جاتا تھا فی الاسفاد، صفد کہتے ہیں مضبوط گرہ کو، زنجیر کو، رسی کو، تو جن کو رسیوں کے اندر، اب وہ رسیاں دھاگے کی ہوں، پرسن کی ہوں، قانون کی ہوں، نظام کی ہوں، تو ان کو جکڑ کر رکھا جاتا تھا اسفاد کے اندر۔ تو اب وہ جن کہ جو ہر وقت شکل تبدیل کر لیتا ہے، کبھی مکھی بن گیا، کبھی مچھر بن گیا، کبھی گائے کے پیٹ میں چلا گیا، کبھی بھینس کے پیٹ میں چلا گیا، تو ان کے لیے مقرنین فی الاسفاد ہونا ممکن نہیں۔ تو اصل میں کل والی بحث کو دوبارہ اگر آپ سنیں گے، جو آیت نمبر 78 کے حوالے سے ہم نے کی تھی کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، تو یہ اہل الجبال تھے، یعنی مختلف صلاحیتوں کے یا مختلف ہنر، مختلف قابلیتیں، مختلف ان کے پاس ٹیکنالوجی یا لیبر، جسمانی قوت، تو یہ جو تمام قوتیں تھیں، ان کا فنکشن یہ بتایا یہاں پر سورہ الانبیاء آیت نمبر 82۔ یغوثون لہو، غواص بھی تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ اور بھی ہم ان سے بہت سے کام لیتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور مزید برآں یہ کہ ان تمام قوتوں کو حفاظت کے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، یعنی انہی جبال والوں سے افواج قاہرہ، لشکر جبار، دشمن کی کلائی مروڑنے کے لیے اور داخلی امن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بھی دستے یا ڈیٹیچمنٹ یا بٹالینز یا یونٹس وہ تشکیل دیے جاتے تھے۔ اور ان داؤد و سلیمان کے بعد اب اگلا جو ہمارے سامنے سبق آ رہا ہے وہ ہے جناب ایوب۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اہل ایمان اپنے سامنے رکھو ایوب کو۔ ایوب کیا ہے؟ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ انبیاء کے تمام نام جو ہیں وہ میننگ فل ہے، انبیاء کے اسماء مبارکہ مجرد نام نہیں ہے، یہ اسم با مسمى ہے، اسم با مسمى۔ تو اب مثلا عیسیٰ کیا ہے؟ آسا یا عیسو، کسی بکری، بھیڑ یا اونٹنی کا جتنے اس میں بچے دینے کی استعداد ہو، وہ جب اتنے بچے دے چکے تو اس کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آست الناقہ فصارت عیسیٰ،
گویا کہ بنی اسرائیل کی اونٹنی نے جتنے انبیاء پیدا کرنے تھے وہ تمام پیدا ہو گئے، اور ان کا جو خاتم ہے وہ عیسیٰ کہلایا۔ آست الناقہ، یعنی ناقہ نبوت بنی اسرائیل، وہ اپنے اختتام کو جا پہنچی، یعنی قومی نبوتوں کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے مقام تک، کلائمیکس تک جا پہنچا تو وہ عیسیٰ کہلایا۔ تو اسی طرح تمام اسماء اس میں بامسمى ہیں۔ تو اب ہم دیتے ہیں ایوب، آبا یعوب و ایبن و ایوبا، کسی کی طرف بار بار رجوع کرنا، جھکنا، بار بار کسی کے دروازے یا کسی کے حفاظت یا کسی کے دروازے پر حاجت براری کے لیے آنا۔ ایوب کیا ہوا؟ وہ ذات کہ جو ہر قدم پر، ہر وقت، ہر اپنی حاجت و ضرورت کے لیے اللہ الصمد، اللہ الغنی، وہ اللہ الغنی کے نظام سے، قوانین سے، اقدار سے رجوع کرتی تھی، یعنی اواب ہونا۔ کہ ایوب وہ ہے کہ جو ہر وقت، ہر موقع محل پر یہ دیکھے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے میرے حوالے سے، حکم کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اور مرضی مولا از ہما اولا، تو میں اللہ کی مرضی کو کس طرح پورا کر سکتا ہوں۔ تو اس وصف کے اندر جب فرد جائے گا تو وہ مقام ایوبیت پر۔ تو قرآن کا مقصود ایوب کو بیان کرنا نہیں، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا، قرآن کا موضوع ایوبیت ہے۔ اور حضرت ایوب کی خوبی کیا تھی، وصف کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، جس کو آپ کے اور میرے لیے نمونے کے طور پر بیان کرنا مطلوب ہے۔ فرمایا اذ نادا ربہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکار، اپنے رب کی پکار لگائی، اپنے رب کی الوہیت، اس کی توحید، اس کی ربوبیت، نوع آدم کے اندر اخوت، مساوات، عدالت، اس کی منادی کی۔ اور اس منادی کے دوران ایک دور وہ آ گیا، ایک سٹیج وہ آ گئی کہ جس پر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ ادنی مسنی الضر، کہ میں اس مقام پر ضر مجھے چھو رہا ہے، ضر نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے یا مجھے لاحق ہو رہا ہے۔ ضر کیا ہوتا ہے رفقہ محترم؟ ذرہ یا ضر ذرن، اصل اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا رک جانا۔ ذر الماء، پانی زر ہو گیا یعنی اس میں جریان نہ رہا، جریان نہ رہا۔ دوا زر ہو گئی یعنی اس میں نفع بخشی نہ رہی۔ کاروبار زر ہو گیا یعنی کاروبار میں جو پرافٹ، منفعت، نفع، ربا مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کو پھر ہم کہنے لگے نقصان، حالانکہ نقصان خود عربی کا لفظ ہے۔ تو زر کا اصل معنی، زور کا اصل معنی ہے کسی پروسیس کا جو رواں دواں عمل ہے اس میں رکاوٹ پڑ جائے، تو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں ہنڈرینسز، آبسٹیکلز، یعنی اس کے راستے میں، یعنی میرا جو پروگرام تھا ربوبیت عالمینی کا قیام، نوع انسانی کے اندر اخوت اور عدالت کا قیام، تو میرے اس پروگرام کے اندر قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں۔ وہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ یہ پروگرام اس ماحول میں جہاں میں ہوں یہ آگے پھیل نہیں رہا، ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، یہ پیغام آگے نہیں جا رہا۔ وہ انت ارحم الراحمین، اور اے پروردگار عالم بتا ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو اس میں رفقائے محترم ہماری جو قدیم اور جدید تفسیریں ہیں انہوں نے یہ تصور دیا ہے کہ حضرت ایوب کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ بائبل کے زیر اثر بعضوں نے تو کہا کہ
ان کے اندر اس کے پاس بڑی بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، اور وہ بھیڑوں بکریوں پر ناز کرنے لگے۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ یہ تیرا بندہ ایوب مخلص نہیں ہے، یہ تو بھیڑ بکریوں اور مال کی وجہ سے تجھے کیا کرتا ہے، پکارتا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، شیطان کو کہا تو پھر اس کا امتحان لے لے۔ تو شیطان نے ان کی بکریاں مار دی، بھیڑیں مار دی، جانور سارے مار دیے، اولاد ساری مار دی، بیوی رہ گئی، اور ان کے جسم پر کیڑے ڈال دیے۔ حضرت ایوب کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے جو پڑے تو جو نیچے گرتا تو اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اور پھر خادمہ بیوی بیچاری دن رات خدمت کرنے والی، تو ایک دفعہ خدمت میں کوئی وہ پانی لانے میں اس سے ذرا دیر ہو گئی تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو تجھے 100 درے لگاؤں گا۔ تصور دیکھیں نبوت کا، یعنی دن رات کی تمہاری رفیقہ حیات جو دن رات بیچاری خدمت کے طور پر تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک دفعہ پانی لانے میں کوتاہی ہو گئی، جلال میں آئے، کیا کہا، 100 درے لگاؤں گا۔ نبی ہے، اندازہ کیجئے کہاں نبوت کا مقام بلند، ایوبیت، اور کہاں یہ جذباتی اور مشتعل مزاج۔ تورات کا تصور محدثین مفسرین نے حاشیوں پر چڑھا دیا اس کو۔ اب جب سارے کام ہو گئے، اللہ نے کر دیا، اب صحت مند ہو گئے تو خیال آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں تو 100 درے ماروں گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو ہمارا نیک بندہ ہے تو تیری قسم بھی برقرار رہے اور بات بھی ہو جائے، کیا کرو، ایک جھاڑو لے لو اور اس جھاڑو کے اندر 100 تیلے، 100 تنکے ہوں، اور وہ 100 تنکوں والے جھاڑو کو باندھ لے اور وہ ایک جھاڑو بس مار دے۔ انہوں نے وہ جھاڑو مار دی، اللہ نے کہا تیری قسم پوری ہو گئی۔ اور پھر ایک علامہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اسلام اور بینکاری، تو اس مثال سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہیلے خود ہمیں بتاتا ہے۔ ہیلے کا کیا معنی ہے؟ ہیلا کہ یہ ہے کہ مثلا کہا بھئی 100 ایک مال پر یا دولت پر 1 سال گزر جائے تو اس کا 2.5% دے دو، 2.5%، لیکن شرط یہ ہے کہ پورا سال آپ کی ملکیت میں رہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ 6 ماہ آپ کی ملکیت میں اور 6 ماہ آپ اپنی بیوی کو ٹرانسفر کر دیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسقاط ہیلا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو گرا دو ہیلوں سے، اللہ نے تو خود بتایا نعوذ باللہ من ذالک، مولوی جو کہتے ہیں کہ 100 درے مارنے تھے، اللہ نے کہا 100 تنکے مار دیں۔ ابھی میں لاتا ہوں۔ تو یہ بائبل تھی، اور اس بائبل کو قرآن پہ جڑ دی۔ پھر کہا کہ کیا کہ آپ ایک مٹکے میں رفقائے محترم اپنی تمام دولت رکھ دیں اور اوپر ڈال دیں کیا، گندم۔ اب ظاہر آپ کو طور پر تو گندم کا مٹکا نظر آتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ مٹکا میں نے بیچنا ہے، فقیر کو کہیں، غریب کو کہ بھئی یہ مٹکا میں نے بیچنا ہے، کوئی اس کو لیتا ہے گندم کا مٹکا؟ غریب آیا، اس نے کہا میں لیتا ہوں۔ لو بھئی ہم تمہیں مفت دیتے ہیں اس شرط پر کہ تم ہمیں یہ واپس بیچ دو گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے بیچو۔ تو اس نے قیمت لگائی، اس نے کہا چلو بھئی ہم 500 روپے میں خریدتے ہیں۔ اب وہ ایک مٹکا کتنی 20 سیر 25 سیر ہوگی، اب وہ 500 روپے میں اس نے خرید لی واپس۔ وہ غریب بڑا خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو مجھے مفت کے 500 مل گئے۔ وہ کہتا ہے بیوقوف اپنے دل میں، اور میں نے تو 5 لاکھ زکوٰۃ کے اس میں رکھے تھے، تو 5 لاکھ زکوٰۃ سے بچ گئے 500 روپے دے گا۔ یہ ہماری فقہ میں کتاب الحیل کہ اللہ کے احکام کو ہیلوں کے ساتھ کس طرح ساقط کرنا ہے۔ یہودیوں کی خوب جو تھی وہ ہمارے اندر آ گئی، اور فقہ میں کتاب الحیل، اور ہمارے اسلام اور بینکاری والے ان ہیلوں کی باقاعدہ جوازیت نہیں، استناد پر اور رہنمائی کی ہے
کہ بینک والے یہ تدبیر اختیار کریں ربا ربا نہیں رہے گا. یعنی خنزیر کا نام اگر وہ قائم ہوگا بکرا رکھ دیں, نام رکھنے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے. زہر کو تریاق کہہ دیں, تریاق کو زہر کہہ دیں, ہمارے کہہ دینے سے حقائق تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ جو کسی نے تو کہا کہ یہ شیطان کا عمل تھا, اور کسی نے کہا نہیں شیطان نے نہیں, سانپ نے ڈس لیا تھا, ایوب کو سانپ نے ڈس لیا تھا. تو پھر اللہ نے کہا تو فلاں بوٹی جا کر لا, اور وہ بوٹی پاؤں پہ مل, اور فلاں جگہ چشمہ ہے وہاں جا, وہاں اپنے پاؤں کو ڈال. تو پھر اس بوٹی اور چشمے کے توسط سے اللہ نے صحتیاب کر دی. تو اللہ کے بندو ہمیں کیا سبق ملا, ہماری کیا رہنمائی ہوئی؟ کیا امت مسلمہ کے افراد کو بھی جب سانپ ڈسے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بوٹیاں بتائیں گے, گندے کے چشموں کی طرف رہنمائی کریں گے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اٹرنل گائیڈنس کا ساز و سامان ہے, یہ کیا بن گیا؟ خیر ابھی ہم ترجمہ کرتے اور پھر ادھر چلتے ہیں. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, تو ہم نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا. فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, اور جو اس کے راستے کی مشکلات تھی ان مشکلات کو ہم نے ایک ایک کر کے الگ کر دیا, دور کر دیا. ان مشکلات سے ہم نے اس کو نکالا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. یہ وہی ذکرى للعابدین ہے رفقائے محترم جو کل ہم نے 11-120 میں دیکھا تھا. 11-120 میں یہی ذکرى للمؤمنین تھا. ہم نے پھر ایوب کو اس کے اہل ایمان والے ساتھی بھی واپس کر دیے, اور ان جیسے اور ساتھی, پہلے ہیں مہاجر اور دوسرے ہیں انصار. یہ مقام ہجرت ہے کہ جب انہوں نے اپنے مقام پر دعوت میں رکاوٹوں کا ذکر کیا اور یوں عرض کیا کیا ہوا یہ زمین اب سازگار نہیں رہی, یہاں جتنی آبیاری ہونی تھی ہو گئی, اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا. جب جس محجر میں وہ پہنچے تو وہاں پر آہستہ آہستہ جو ظلم کے نتیجے میں مائیگریشن کرنے والے افراد تھے وہ بھی واپس لوٹ آئے, اور ساتھ کے ساتھ انصار کا بھی ایک جتھا اور جماعت بن گئی ان کے پاس. اور یہ سب کچھ ہماری جانب سے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کو نتیجہ خیز کرنے کا نتیجہ ثمرہ رحمۃ من عندنا. اور آگے فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور ہمارے عبادت گزاروں کے لیے ہمارے قانون کی محکمیت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں نشان منظر ہے. یا جو کچھ اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا اس میں انسینٹیو ہے تمام عبادت گزاروں کے لیے, عرب ہوں عجم ہوں, آج کیوں کل کیوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ ایوب کے ساتھ کیا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. یہی ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اس حوالے سے ہم ایک اور مقام لیتے ہیں رفقائے محترم جہاں سے یہ سارا وہ بائبل کو داخل کیا ہے ہمارے علماء نے مفسرین نے. سورہ سواد 38ویں سورہ رفقائے محترم, آیت نمبر 40, 41, 42. سورہ سواد 38ویں سورہ آیت نمبر 40, 41 سے لے کر 44 تک. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اے رسول کتاب میں ذکر کر, کتاب میں سے ذکر نہیں رفقائے محترم, کتاب کے اندر ذکر. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی شخص کتاب خط لکھ رہا ہو تو ہم اسے کہیں خط میں یہ ذکر کر, کیا معنی؟ خط میں یہ بات لکھ. لہذا قرآن کا اول کاتب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. قرآن کی کتابت اولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دست مبارک سے ہوئی.
اور قرآن میں آپ کی کتابت کے نشانات موجود ہیں. یہ قرآن کی جو کتابت ہے اس کے اندر داخلی شہادات ہے، ان کا پیٹرن قرآن کے اندر محفوظ ہے، الفاظ کی ساخت. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے رسول، اے مومنو، اپنے سامنے آئیڈیل کے طور پر رکھو ہمارے بندے، کس کو؟ ایوب. ایوب یعنی ہر وقت ہمارے قانون کی طرف، نظام کی طرف جھکنے والا، رجوع کرنے والا. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، خاص طور پر اس کا یہ اقدام، انیشیٹو، یا یہ ان کا کارنامہ کہ جب انہوں نے اپنے رب کی منادی کی، اپنے رب کے نظام کو، نظام ربوبیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے منادی کی، ندا دی، مناد کا فریضہ انجام دیا، پریچنگ، دعوت، تعلیم، تربیت، یہ تمام مراحل. اور فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنے رب سے یوں عرض کیا، مسل الشیطان بنصب وعذاب. فرمایا کہ مس کر رہا ہے، مس کا معنی چھونا، لاحق کرنا، دوچار کرنا، کہ جو شیطان ہے، شیطان نبی کا مخالف اول ہوتا ہے، ہر نبی کی اپوزیشن ہے. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. کوئی نبی ایسا نہیں ہوا رفقائے محترم کہ جس کا عدو نہ ہو، جس کا شیطان نہ ہو. یعنی شیطان ہے اپوزیشن، اپوزیشن کے بغیر یعنی مخالفت، یعنی مزاحمت، اور مزاحمت کی مزاحمت، یہ نشو و نما کا قانون ہے. ہر نشو و نما کے راستے میں مزاحمت ہے. تو نگیشن آف دا نگیشن یعنی یونٹی آف اپوزٹس. تو آپ کی ناممکن ہے کہ حق پیش کریں تو باطل کی طرف سے ریئیکشن یا رد عمل نہ ہو. تو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفی بربک ہادیا ونصیرا. یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 31 ہے کہ ہر نبی کی اپوزیشن ہے. 25 سورہ الفرقان آیت نمبر 31. تو ہر نبی کا جو دشمن اول ہوتا ہے، جو دشمنی کے محاذ کی قیادت کرتا ہے، امام ہوتا ہے، ائمۃ النار. ایک ہے ائمۃ الجنہ اور ایک ہے ائمۃ النار. تو ائمہ نار جو ہوتے ہیں آگ کی طرف لے جانے والے، اسی لیے ان کو من النار بھی کہا، کہ جن کے مزاج کے اندر اشتعال انگیزی، غصہ، ڈسپریشن، تو یہ تمام مظاہر ہوتے. تو اس شیطان نے کیا کیا ہے؟ نصب، ناصب ینصب نصبن، کسی چیز کو تھام لینا، روک دینا، آگے بڑھنے سے کسی چیز کو روک دینا. تو شیطان وقت نے میری اس دعوت کو، مقاصد کو، مشن کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. وہ عذاب. عذاب کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ عذاب تو کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کو. جب پانی ٹھنڈا ہو، میٹھا ہو، مائے عذب. عذب کہتے ہیں میٹھا ٹھنڈا پانی. اور عذاب فعال کا وزن ہے جب پانی کے اندر ٹھنڈک نہ رہے، شیرینی نہ رہے. تو وہ پانی جس میں شیرینی نہ ہو، مٹھاس نہ ہو، ٹھنڈک نہ ہو، وہ پانی عذاب ہوتا ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس دشمن نے میرے ساتھیوں پر، میرے اوپر پانی کے چشمے بند کر دیے. شیرینی ختم، ٹھنڈا ختم، یعنی پانی ہی نہیں مل رہا. سوشل بائیکاٹ جب کرے گا تو وہ کہے گا صاحب جو سکا ان کو پانی دے گا اس کو ہم یہ اور یہ کر دیں گے. تو اس اپوزیشن نے ایک تو ہمارے دعوت کے عمل کو روک دیا اور ہماری دعوت کے آگے بڑھنے کے حوالے سے جو شرعی وسائل تھے ان وسائل سے اس نے ہمیں محروم کر دیا ہے.
اس سے فائدہ اٹھانے کے مواقع یہاں ختم ہیں۔ جب یہ سٹیج آ گئی تو اب ہوا حکم کیا؟ اورکوز برجلک، اورکوز برجلک ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ تم زمین پر ایڑی مارو، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کو کہا کہ زمین پر ایڑی لگاؤ، یعنی ایڑیاں رگڑو، ایڑیاں رگڑو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے زمین کو ایڑیوں سے رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے سے چشمہ پیدا کر دی۔ لیکن رفقا محترم قرآن حکیم میں رقص اس معنی میں نہیں آیا۔ میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں قرآن رقص کس کو کہتا ہے، اور مفسرین نے ایک روایت کے تحت مترجمین نے یہ ترجمہ گڑبڑ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 12، سورہ الانبیاء آیت نمبر 12، قرآن کہتا ہے سورہ الانبیاء فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، اذا هم منها يركضون، فرمایا کہ جب ہماری گرفت محسوس اور مری طور پر مجرموں کے سامنے آ گئی، تو خدا کی گرفت جو ہوتی ہے رفقا محترم اس کے دو درجے، ایک ہوتی ہے غیر محسوس اور ایک ہوتا ہے محسوس۔ تو جس طرح ہم پانی کو جب آگ پر رکھتے ہیں تو پانی تو اسی وقت اس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان میں حدت و حرارت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے کہ جب تک وہ 90 کے درجے پر 99 درجے نہیں پہنچتا تو ہمیں نظر نہیں آتا، کہتے ابل آ رہی ہے، ابلنے کا عمل تو شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ ہمارا محسوس مرحلہ نہیں تھا، پھر وہ مرحلہ آ گیا احسوا باسنا، کہ جب انہوں نے ہماری پکڑ کو، عذاب کو محسوس طور پر سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو جب دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ اذا هم منها يركضون، اذا هم منها يركضون، یہ وہی رقص ہے۔ وہاں حضرت ایوب کو حکم ہے اور کچھ اور یا مجرموں کے بارے میں خبر ہے اذا هم منها يركضون، تو انہوں نے مجرموں نے اپنے اپنے ٹھکانوں سے، رہائش گاہوں سے، محلات سے، اپنے اپنے علاقوں سے کیا کیا؟ بھاگنا شروع کر دیا۔ چھوڑو اس علاقے کو، ہوائی جہاز میں اڑنے لگے، بحری جہاز، گھوڑے، یعنی اپنے لنگر لگوٹ کس کر، لاؤ لشکر لے کر اس مقام سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اس مقام سے وہ بھاگنے لگے تو ہمارے نگہبان دستوں نے انہیں یوں للکارا، کیا کہا؟ لا ترکضوا، آج ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہر کامیاب انقلاب کی نفسیات یہی ہے کہ جو انقلابی مجرموں کو اور ان کے ائمہ کو بھاگنے کا موقع دے دیں گے، وہ کاؤنٹر ریولوشن کے لیے راستہ صاف کر دیں گے، اور جو انقلابی طاقت مجرموں کو بھاگنے نہیں دے گی بلکہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو تختہ دار پر پہنچائے گی یا جرائم کے مطابق سزا دے گی، وہ انقلاب دیر پا ہوگا۔ تو حکم ہوا لا ترکضوا، آج بھاگو نہیں، ایڑیاں نہ لگاؤ، گھوڑوں پر چڑھنا، زینے کسنا بند کرو، اور فرمایا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تصعدون، چلو ذرا ان فیکٹریوں کی طرف، کارخانوں کی طرف، رہائش گاہوں کی طرف، کوٹھیوں کی طرف، بنگلوں کی طرف، ویلاز کی طرف، تاکہ آج تم سے یہ پوچھا جائے لعلکم تصعدون کہ ان کی محنت تھی اور تم کس طرح عیش اڑا رہے تھے۔ عیش کا ساز و سامان تمہارے لیے اور محنت مزدوروں کے لیے، یہ کون سا قانون ہے؟ محنت کسی کی اور احتیاط کوئی لے جائے، محنت کرنے والا کمی کہلائے اور نکما طبقہ جو ہے
नखट्टू निकम्मा कोई काम न करे और वो धरती का बोझ हो और तमाम ऐशो आराम के वसाइल उनकी मुट्ठी में आ जाए, ये कहाँ का आदल है, ये कहाँ की मुसावात। तो ये आज तुम्हारा मुआखजे का दिन है, मसूलियत का दिन है, आज हम भागने नहीं देंगे। ये था और कोस बेरिजलिक, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस इलाके से जल्दी के साथ, सूरत के साथ, बसूरत तमाम इस इलाके को, कि जिस इलाके के अंदर नुसूब और अजाब है, क्योंकि अंबिया हो या औलिया, उनको इलाके से मोहब्बत नहीं होती, मुकाम से मोहब्बत नहीं होती, मिशन से मोहब्बत होती है। अगर किसी इलाके के अंदर हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ रहा, कदम कदम पर मुजामत दर मुजामत, और उसके मुकाबले में कोई और इलाका है जहां मुजामत की बजाय साजगारी है, तो अंबिया और उनके अतबा इलाका परस्त नहीं होते, नस्ल परस्त नहीं होते, कौम और वतन परस्त नहीं होते, वो अर्थ रूटेड नहीं होते, जमीन वाबस्तगी या पैवस्तगी नहीं होती उनके अंदर, वो मिशन के साथ वाबस्ता होते हैं। तो जहां मिशन के लिए साजगारी है वहां सब कुछ जाने के लिए तैयार। और कोस बेरिजली, उनको हुक्म हुआ कि इस मुकाम और इलाके से हिजरत कर जाओ। और आगे इरशाद फरमाया हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब। तो जिस मुकाम पर अल्लाह ताला ने उनको हिजरत करवाई, उस हिजरत का जो इलाका था या मुकाम था, उसको कुरान ने कहा मुख्तसल, कि इस इलाके में या जिस इलाके की तरफ हमने उसे हिजरत करवाई, वहां तमाम दाग धब्बे, इल्जामात जो उन पे लगाए जा रहे थे, उन तमाम दाग धब्बों, इल्जामों, कोताहियों जो उनकी तरफ मंसूब की जा रही थी, सब की सब धुल गए। मुख्तसल वो जगह जहां पर ऐब, दाग, धब्बे, कदूरतें, कसाफतें, गिलासतें दूर कर दी जाए, धो लिया जाए उनको। तो ये मुकाम हिजरत था कि जब वो हिजरत करके वहां पहुंचे तो उनकी अपोजिशन ने जो उन पर तखरीबकारी का, दहशत गर्दी का, जबरो तशद्दुद का जितने भी इल्जामात लगाए थे, जिस प्रोपेगेंडा किया था गलत किस्म का, वो सारे के प्रोपेगेंडे से उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। बारिदुन, और उन्होंने कहा था अज़ाब, कि यहाँ ना ठंडा पानी है ना उसमें शरीनी। तो वो जिस महजर में गए वहां उनके लिए चारों तरफ पानी था, चश्मे थे, कुएं थे, और उनका वो ठंडा और बारद पानी पिया। वह शराब, और हर जरूरत पानी पीने ही के हवाले से नहीं, धोना, काम में लाना, इन तमाम हवालों से वो सारे का सारा मसला हल हो गया। आगे फरमाया ववहबना लहू अहलहू। तो जब वो हिजरत के मुकाम पर इस्टेब्लिश हो गए तो उनके जो अहल थे वो सारे के सारे वापस आ गए। मसलन मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हेड क्वार्टर कायम हो गया तो कोई मसलन हबशा चला गया था, कोई नजरान चला गया, कोई शाम चला गया, जहां बेचारे के सींग समाये वो चले गए। तो जब उन्हें यकीन हो गया कि अब हमारा मरकज कायम हो गया है, हमारी जमात ने अपना एक हेडक्वार्टर बना लिया और वो कंसोलिडेट हो गए, तो वो जो मुंतशिर अहले ईमान अहल थे वो सारे के सारे लौट आए इस मरकज की जानिब। ये है मुहाजिरीन। और अहल पर हमने रफ़काए मोहतरम परसों जो गुफ्तगू की थी वो इसी हवाले से की थी कि आगे हजरत अय्यूब के हवाले से अहल का लफ्ज़ आ रहा है। तो अहल से मुराद बेटे बेटियां नहीं होते, बल्कि कुरान ने तो अहल में बेटों को खारिज कर दिया है अगर वो नस्बुल ऐन में बाप के साथ शराकत इख्तियार न करे। अगर बाप के साथ बेटों का नस्बुल ऐनी रिश्ता नहीं है, उन दोनों के माबैन वो निस्बत नहीं है हम आहंगी की, फरमा बरदारी की, इताअत की, मिशन की, तो कुरान उसे अहल नहीं मानता। इसके लिए हमने सूरह हूद जो है उसमें 11वीं सूरह जो है उसकी आयत नंबर 45 और 46 देखी थी
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان نبنی من اہلی، سورہ ہود آیت نمبر 45-46، کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے اہل میں سے. تو اللہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا اہل نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اور ہے، تیرا عمل اور. تو صالحین کا امام ہے، یہ غیر صالح ہے. تو اہلیت کا دار و مدار سلب پر، خون پر، سیڈ پر، نسل پر نہیں ہے. اہل کا تعلق ہے عقیدے اور عمل کا. یہی چیز ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں دیکھی تھی. ابراہیم کا بھی یہی اعلان ہے. اور پھر سادات کے بارے میں ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 66 دیکھی تھی، کون ہے کون نہیں ہے. تو یہ وقت تھوڑا ہے تو اس لیے ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ اہل سے مراد ہیں اہل ایمان ساتھی جو ادھر ادھر مرکز کے نہ ہونے کی وجہ سے بکھر گئے تھے. تو وہ جماعت جو تھی وہ اب ساری کی ساری واپس آ گئی. آگے فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان مہاجرین کے عین مثل ان کے ساتھ ایمان اور عقیدے میں شامل، اعمال صالحہ میں شامل. مثلہم معہم سے مراد ہیں مہاجرین کے ساتھ انصار. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سورہ توبہ آیت نمبر 99 اور 100. تابعین بالاحسان، تو پہلے مہاجر، ان کے ساتھ انصار، السابقون، پھر تابعین بالاحسان. اور یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ رحمتا منا، یہ فرمایا کہ ہماری جانب سے ان کے لیے رحمت کا اظہار تھا. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہاں پر ہم نے جو دیکھی سورہ الانبیاء اس میں تھا ذکرى للعابدین، اور یہاں فرمایا ذکرى لأولی الالباب، یعنی عابد ہوتا ہے اولو الالباب جس نے مسائل کا سخت جوہر خلاصہ، ہر چیز کا خلاصہ، جوہر، ایسنس. تو آپ دیکھتے ہیں پھوک منو ہوتا ہے اور اس کا جوہر اور خلاصہ تولوں میں آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں 100 سیانے اکو مت، 2 مورخ وقت ہوا. اولو الالباب کون ہیں؟ ایمان والے. اور آج کہتے ہیں کہ عقل سے کام لینا کام ہے ابلیس کا، عقلی کیا تو بندہ گیا، عقل سے کام مت لینا کیونکہ عقل سے کام لینے والا شیطان ہے. ذکرى لأولی الالباب. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے اس کو بائبل پر فٹ کیا ہے، یا جنہوں نے اس کو سانپ ڈس گیا تھا حضرت ایوب کو، تو ذکرى لأولی الالباب، ایمان والوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا یہی سبق ہے کہ ان کو بھی سانپ ڈسیں گے اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا بوٹیوں کی طرف جنگلات میں بھاگو؟ ہاں. پھر فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. یہ آیت ہے رفقائے محترم. خذ بیدک ضغثا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پکڑ لے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا جھاڑو، 100 تنکوں کا جھاڑو، اور فاضرب بہ، اور اس کو مار. اللہ کے بندو، ضغثا یا جھاڑو تو مکنسا ہوتا ہے، قرآن مکنسا تو کہہ ہی نہیں رہا، ضغث کہہ رہے. زاغسا یزغث ضغثا منتشر، بکھرے ہوئے، الگ الگ. یہ میتھڈالوجی اور اسٹریٹجی قائد انقلاب کو بتائی جا رہی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ خذ بیدک ضغثا. وہ افراد جو مرکزیت نہ ہونے کی وجہ سے انتشار کا شکار تھے، کوئی بیچارہ ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، جدھر رخ
یعنی کوئی امید نظر آئی، کوئی کسی قبیلے میں جا رہا ہے، کوئی کسی قبیلے میں جا رہا ہے، لامرکزیت کی وجہ سے۔ فرمایا خذ بیدک ضغثا، اے قائد انقلاب، اے ایوب، اب ایسا ماحول، ایسا نظام پیدا کر کہ کوئی فرد بکھرنے نہ پائے، کوئی فرد بچھڑا ہوا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، یعنی لونلی ان کراؤڈ، ہزاروں کے مجمع میں لیکن اپنے غموں کی آگ میں خود جل رہا ہے تنہا۔ خذ بیدک ضغثا، ایسے افراد جو احساس تنہائی کا شکار رہے ہیں، جن بیچاروں کو منتشر اور پراگندہ ملک بدر در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، ان افراد نے طرح طرح کے تجربے کیے ہیں، ان افراد کے تجربوں سے اور ان کو جس پرسیکیوشن سے گزرنا پڑا ہے، اس کا ایک ریکارڈ اپنے پاس رکھو۔ جن کو جو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، اس کا سدباب کرو، ان کے دل اور دماغ پہ مرہم رکھو، ان ایذا رسیدہ افراد کی خصوصی طور پر حوصلہ افزائی کرو، تسلی دو، ان کو اپنے قریب اپنا قرب بخشو، ان کو اپنے قریب، اپنی مٹھی میں، اپنے قرب میں، اپنے جوار میں رکھو۔ اور آگے فرمایا فاضرب بہ، یہاں داخل کر دیا مٹھا جھاڑو کا، 100 تنکے، اور ہاں فاضرب بہ، اللہ کے بندو اگر عورت کو مارنا تھا تو فاضرب بہا ہوتا، عورت تو مؤنث ہے، بہا تو قرآن نہیں کہتا، بہی کہتا ہے۔ اور دیکھو رفقائے محترم، دیکھیں کیا نمونہ نبی کا، کہ وفادار بیوی، کامیاب ہو گئے، صحتیابی ہو گئی، انقلاب آ گیا، کیا کرو، اس کو کیا کرو، جھاڑو سے لو، جھاڑو مارو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت سے عورت کو ڈیگریڈ کیا ہے اس امت نے، تو خود ڈیگریڈ ہو گئی۔ جب عورت کو مذہبی ذہن نے صرف بیوی کے طور پر دیکھا ہے، اس نے ماں کے طور پر نہیں دیکھا، بیٹی اور بہن کے طور پر نہیں دیکھا، ایک ہی روح۔ حالانکہ عورت ہی جو ہے رفقائے محترم ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور عورت ہی ہے کہ جو مرد کو، انسان کو انسان بناتی ہے، اول مدرسہ۔ تو اول مدرسہ ہی نعوذ باللہ اگر جوتی کے مقام پر، جھاڑو کے مقام پر آ جائے تو کیوں ہمیں جوتیاں نہ پڑے؟ جوتیاں پڑ رہی۔ فاضرب بہ کا معنی یہ ہے کہ ان ایذا رسیدہ ٹرائل سے گزرے ہوئے افراد کے ذریعے آپ ٹرائلنگ ماسز کی تربیت کرو، ان کو چلاؤ، مہم میں چلاؤ، منصوبوں میں چلاؤ، کیونکہ جو بیچارہ ہزارہ مراحل سے مار کھا چکا ہے، اسے نہیں پتا کہ ایک قیدی پر کیا گزرتا ہے۔ فاقہ مستی کس چیز کا نام ہے؟ فاقہ مستوں کے مسائل کون جانے گا جو خود فاقہ مستی سے گزرا ہے؟ یتیموں کے مسائل کون جانے گا جو خود یتیمی کے حالات سے گزرا ہے؟ تو جو بیچارہ اس حالت سے گزرا ہی نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کبھی کیا ہی نہیں ہے، وہ اسلام آباد چلا بھی جائے گا تو کیا انقلاب لائے گا؟ حال مستی۔ فاضرب بہ، ان افراد کے ذریعے اس انقلاب کے عمل کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ ولا تحنس، حنسا کا معنی ہوتا ہے کمزور ہو جانا، کمزور پڑ جانا، سست رفتاری۔ اور فرمایا اس انقلاب کے دھارے کو، اس کے مومنٹم کو، زور درو کو، اس کی رو کو، اس کے اندر جو اندر زور درو ہے اس میں کمی نہ آنے دو۔ یعنی انقلاب کو کامیاب رکھنے کا اس کے سوا کوئی یعنی یہ طریقہ نہیں ہے کہ انقلاب کی لہر، انقلاب کی لو ہمیشہ بھڑکتی رہے، بڑھتی چلی جائے، کیونکہ انقلاب ایک دائرے میں آج آپ پاکستان میں قائم کر تو اسلام کا انقلاب علاقوں میں محدود ہونے والا نہیں ہے۔ قریب قریب علاقے میں جہاں ظلم ہوگا وہ ظلم کا قلع کما، پھر کرو، پھر تو پوری روئے زمین اس میں آ جائے گی۔ پھر یہ ایک کائنات کیا، عالمین پر آپ نے اپنا پروگرام لے جانا ہے۔ تو لا تحنس، اس انقلاب کو رکنے نہ دو،
ٹھنڈا نہ پڑنے دو، اس کے کسی مقام پر اس کی جو تندی ہے، تیزی ہے، آگے بڑھنے کا جو عمل ہے اس میں کمی نہ آنے پائے۔ انا وجدناہ صابرا، عرش والے نے ایوب کو سرٹیفکیٹ دے دیا، کیا فرمایا؟ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو مستقل مزاج پایا، جو ہم نے احکام دیے، جو تدبیر بتائی، جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی اور میتھڈالوجی ہم نے اس کو دی تھی، وہ مستقل مزاجی سے اس پر ڈٹا رہا، انقلاب کو اس نے آخری دوائر تک پہنچا دیا اور فرمایا نعم العبد، یہ میرا بندہ کتنا بندگی میں اعلیٰ کردار کمائے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک مشتعل مزاج تھا، ایک چھوٹی سی بات پر قسم کھا لی کہ بیوی کو 100 درے ماروں گا، پھر اللہ نے ہیلا بتایا، نعم العبد ہو گیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے روایات کھڑی گئی، انقلاب کے پروسیس کو، عمل کو اس امت سے چھپانے کے لیے یہ روایات گھڑی گئی ہیں۔ تو یہ سارے باطل تصورات ہیں جو باہر سے لائے گئے، قرآن کے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کا بہترین بندہ ہونا، ایوب ہونا کیا معنویت رکھتا تھا؟ فرمایا انہو اواب، اصل کریکٹر کردار اس کا یہ تھا اواب، آبا یعوبو، قانون کی طرف، نظام کی طرف، منبع کی طرف، اصل کی طرف، مرکز کی طرف لوٹ۔ وہ کیا کرتا تھا؟ ہر بات، ہر موڑ، ہر مرحلے پر اللہ کے قانون، نظام، اس کی طرف لوٹنے والا، مرکز کے ساتھ وابستہ رہنے والا، یعنی مرکز گریز رجحانات، جس طرح آج کہیں علاقہ ہے، کہیں نسل ہے، کہیں وطن ہے۔ اور وہ جو پاکستان کا مقصد کیا تھا رفقائے محترم، اور 2 نیشن تھیوری، کہ پورے ہندو پاک میں 2 قومیں ہیں، وہ کیا؟ ہندو اور مسلمان، ہندو اور مسلمان، 2 نیشن تھیوری۔ تو اب پاکستان بن جانے کے بعد پہلا قدم ہم نے کیا کیا؟ 2 نیشن تھیوری ختم، جغرافیائی وطنیت پر ہم نے اعلان کر دیا۔ جغرافیائی وطنیت نگیشن ہے آئیڈیالوجی، ہم نے کہا پاکستانیت۔ پاکستانیت کیا ہے؟ جغرافیہ۔